बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की नई उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 8 कतबा के मुसन्निफ़ ग़ुलाम अब्बास का तारुफ़ पढ़ेंगे। ये तारुफ़ इम्तिहानी नुक्ता नज़र के मुताबिक इंतहाई अहम और ज़रूरी है, इसलिए इस तारुफ़ को इंतहाई तफसील के साथ और इसके तमाम अहम नकात को सामने रख कर पढ़ा जाता है, ताकि इम्तिहान में जिस किस्म का भी सवाल आए हम उसका जवाब अच्छे तरीके से दे सकें। ग़ुलाम अब्बास कौन हैं? अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, शायर हैं और बच्चों के मुसन्निफ़ हैं। अफसाना निगार से मुराद शॉर्ट स्टोरी राइटर, बहुत ही मुख्तसर कहानियाँ लिखने वाले, जो ज़्यादातर 2 या 3 सफ़हात पर मुश्तमिल होती हैं या फिर 1 या 2 पेज ज़्यादा भी हो सकते हैं। नावल निगार ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल किताब होती है। शायर हैं और बच्चों के मुसन्निफ़ हैं। नाम है ग़ुलाम अब्बास। नीचे सन दिए गए हैं और इतना तारुफ हम पीछे 7 असबाक का पढ़ चुके हैं और आपको पता होना चाहिए कि तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात है। 1909 तारीख़ पैदाइश है। 1982 1982 तारीख़ वफ़ात है। 1909 1982 1909 और 1982 1909 तारीख़ पैदाइश है और 1982 तारीख़ वफ़ात है। ग़ुलाम अब्बास अमृतसर, लफ्ज़ है अमृतसर। ग़ुलाम अब्बास अमृतसर मशरक़ी पंजाब इंडिया में पैदा हुए। दयाल सिंह हाई स्कूल लाहौर से मैट्रिक पास किया। बाद अज़ा से मुराद इसके बाद अलूम शर्किया के इम्तिहानात पास किए। अलूम शर्किया किसे कहते हैं? वो अलूम जिनकी इब्तिदा मशरिक़ से होती है। लिखने लिखाने का शौक़ उन्हें बचपन ही से था। इब्तदाई उम्र में गैर मुल्की अफसानों के तराजिम किए। इब्तदाई उम्र में छोटी ही उम्र से ही, बचपन से ही गैर मुल्की दूसरे मुल्कों के अफसानों के यानी दूसरे मुल्कों की शॉर्ट स्टोरीज़ के तर्जमे किए। दूसरे मुल्कों की ज़बान को अपनी ज़बान में यानी दूसरे मुल्कों की ज़बान की कहानियों को अपनी ज़बान उर्दू में उनके तर्जमे किए। बच्चों के रिसाले फूल और ख़वातीन के रिसाले तहज़ीब निस्वां के मुदीर रहे। ये आपका शार्ट क्वेश्चन या मारूज़ी में भी आ सकता है कि ग़ुलाम अब्बास बच्चों के कौन से रिसाले के मुदीर रहे या ख़वातीन के कौन से रिसाले के मुदीर रहे, तो ये दोनों आपके आ सकते हैं, फूल और तहज़ीब निस्वां। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए, जुड़ गए, मुलाज़मत इख्तियार कर ली, ताल्लुक़ कायम कर लिया। ऑल इंडिया रेडियो से प्रोग्राम की नशरियात करने लगे। 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो ग़ुलाम अब्बास भी पाकिस्तान आ गए। कुछ अरसे बाद पंजाब एडवाइज़री बोर्ड ने इनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर नक़द इनाम से नवाजा और हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज़ का एज़ाज़ पेश किया। 1947 जब पाकिस्तान
کا क़याम अमल में आया तो ग़ुलाम अब्बास भी पाकिस्तान आ गए और कुछ अरसे बाद पंजाब एडवाइजरी बोर्ड, ये एक बोर्ड है जिसमें एक कमेटी तश्कील दी जाती है और अदबी खदमात के एतराफ़ के तौर पर जिन लोगों के नुमाया कारनामे होते हैं उन्हें उनकी खदमात के एतराफ़ के तौर पर इनामात दिए जाते हैं। तो ग़ुलाम अब्बास को उनकी अदबी खदमात के एतराफ़ के तौर पर नक़द इनाम से भी नवाजा गया और हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ का एज़ाज़ भी पेश किया। ग़ुलाम अब्बास उर्दू अफ़सानवी अदब में क्लासिक का दर्जा रखते हैं। क्लासिक कहते हैं मेआरी को, मिसाली, आला नमूना। उर्दू अफ़सानवी अदब में यानी उर्दू अदब में शॉर्ट स्टोरी मुख्तसर सफ़हात पर लिखी गई कहानी में आला दर्जे के मुसन्निफ़ हैं, अफ़साना निगार हैं। उनकी अहम तसानीफ़ में 3 अफ़सानवी मजमूए आनंदी, कन रस और जाड़े की चांदनी, ये उनके 3 अफ़सानवी मजमूए हैं। आनंदी 2 दफ़ा नून है, आनंदी, कन रस और जाड़े की चांदनी। जबकि 3 नावलेट गूंदनी वाला तकिया, जज़ीरा सुखन वरा और धनक शामिल हैं। दोबारा सुने, 3 नावलेट गूंदनी वाला तकिया, जज़ीरा सुखन वरा और धनक शामिल हैं। अलावा अजी इसके अलावा उन्होंने फील्ड मार्शल सदर अयूब खान की किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर, ये किताब का नाम है सदर अयूब खान की, फ्रेंड्स नॉट मास्टर का उर्दू तर्जुमा जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही के नाम से किया। यहाँ पर इंग्लिश में किताब का नाम है तो वो भी कॉमा के अंदर है, और उर्दू में भी किताब का नाम है तो वो भी कॉमा के अंदर है। जब आपका पेपर में सवाल आए, चाहे वो सवाल का जवाब हो या चाहे तारुफ के अंदर कुछ पूछा जाए और आपने इस किताब का नाम लिखना हो, तो फिर आपने इसको इसी अंदाज में लिखना होगा, कॉमा के अंदर। इस किताब का नाम इसलिए भी आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि हाल ही में फील्ड मार्शल का एजाज़ जनरल आसिम मुनीर को भी दिया गया है। तो इसलिए ये सवाल आपका पेपर में आ सकता है। आपने इसको तैयार करना है कि पहला फील्ड मार्शल कौन था और दूसरे नंबर पर फील्ड मार्शल कौन है। उर्दू अफसाना निगारी में ग़ुलाम अब्बास का मकाम अहम और मुनफरिद है। अफसाना निगारी से मुराद अफसाना लिखना। अफसाना निगारी में ग़ुलाम अब्बास का मकाम अहम और मुनफरिद है। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता न होने के बावजूद उनके अफसानों में तरक्की पसंदाना रुझानात मिलते हैं। तरक्की पसंद तहरीक कौन सी तहरीक है? ऐसी तहरीक है जिसके अंदर ऐसा अदब लिखा जाता है, ऐसी कहानियाँ लिखी जाती हैं, ऐसी तहरीरें लिखी जाती हैं जिसमें छोटे और मुतवस्सित तबके के गरीब लोगों के जज्बात की अक्कासी की जाती है और उनके ख़यालात को पेश किया जाता है। उसे तरक्की पसंद तहरीक कहते हैं। और इस तहरीक के अंदर गरीब लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, उन्हें बुनियादी हकूक़ दिए जाते हैं ताकि वो भी मुआशरे के दूसरे लोगों के साथ मिल जुल कर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता ना होने के बावजूद, यानी तरक्की पसंद तहरीक के अंदर कुछ अदीबों का, कुछ मुसन्निफ़ों का ग्रुप था जो कि ऐसी तहरीरें लिखते थे जो कि गरीब लोगों के जज्बात की अक्कासी करती थी। लेकिन ग़ुलाम अब्बास उस तहरीक से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। उस तहरीक से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी उनके अफसानों में तरक्की पसंदाना रुझानात मिलते हैं, ख़यालात मिलते हैं। यानी उन्होंने इस तहरीक से ताल्लुक़ नहीं रखा, लेकिन फिर भी उनकी तहरीरों के अंदर उस तहरीक के असरात ज़रूर मौजूद हैं। उन्होंने ज़िंदगी की सदाकत
اور فن کی لطافت کو یکجا کر کے نہ صرف اردو افسانے کی اس روایت کو زندہ رکھا جس کا آغاز منشی پریم چند بریکٹ کے اندر ہے 1936 1880 سے 1880 سے ہوا تھا. یعنی غلام عباس نے زندگی کی صداقت اپنی کہانیوں کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر جو ہے وہ زندگی کی سچائی کو بھی بیان کیا ہے، اور اپنے فن کی لطافت کیا ہے؟ چونکہ وہ ایک مصنف ہیں، ایک شاعر ہے، ایک کہانی لکھنے والے ہیں، تو انہوں نے الفاظ کا استعمال، الفاظ کا چناؤ کہانیوں کے اندر الفاظ اس طریقے سے استعمال کیے ہیں کہ انہوں نے اپنی تحریروں کو روشن کر دی ہے، چار چاند لگا دیے ہیں، اور ان کی تحریریں ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہیں وہ لوگوں میں مقبول ہیں. انہوں نے زندگی کی صداقت اور فن کی لطافت کو یکجا کر کے، یعنی اکٹھا کر کے، نہ صرف اردو افسانے کی اس روایت کو زندہ رکھا. اس روایت سے مراد جس کا آغاز منشی پریم چند کون تھے؟ وہ ترقی پسند تحریک کو روح رواں تھے، اس کے بانی تھے. انہوں نے اپنی تحریروں کے اندر معاشی طور پر جو ہے وہ غریب لوگوں کے استحصال اور ان کے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے تحریریں لکھی ہیں. یعنی اپنے تحریروں کے اندر غریب اور پسماندہ طبقے کے لوگوں کی معاشی بدحالی کو بیان کیا ہے. تو وہی رنگ، وہی انداز جو ہے وہ غلام عباس کی تحریروں میں بھی آتا ہے. انہوں نے اسی روایت کو زندہ رکھا جس کو منشی پریم چند نے شروع کیا تھا، بلکہ اس میں اپنی شخصیت کا رنگ بھر کر اسے ترقی کی راہ پر گامزن بھی کیا. یعنی جس تحریک کا آغاز منشی پریم چند نے کیا تھا، غلام عباس نے اسی تحریک کو سامنے رکھتے ہوئے اس تحریروں کے اندر اپنی شخصیت کا رنگ بھر کے، اپنے انداز، اپنے خیالات اور اپنے لائف سٹائل کو اپنا کر اسے ایک نیا رنگ دے دیا، اسے ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا، چلا دیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ غلام عباس اس اردو افسانوی ادب کے آخری چراغ تھے جو پریم چند نے روشن کیا تھا. اس جملے سے غلام عباس کی افسانہ نگار کے طور پر اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس افسانوی ادب کے آخری چراغ ہیں جو پریم چند نے روشن کیا تھا. کیونکہ پریم چند نے ترقی پسند تحریک کا آغاز کیا تھا، اور یہ وہ تحریک تھی جس نے جو غریب لوگوں کی آواز بنی تھی، اور اس آواز نے غریب لوگوں کے حقوق کو بلند کیا تھا جو کہ معاشی استحصال کا شکار ہو چکے تھے. غلام عباس نے اسی تحریک کو، اسی مرکزی خیال کو سامنے رکھ کر اس میں اپنی شخصیت کا رنگ، اپنی زندگی کی صداقت اور فن کی لطافت کو ملا کر اسی افسانے کو ایک نیا انداز دیا اور اسے مزید ترقی کی راہ پر گامزن کیا. اسی وجہ سے انہیں آخری چراغ کہا گیا ہے. شامل کتاب افسانہ کتبہ ان کے افسانوں کے مجموعے آنندی سے مستعار ہے. اس کتاب کے اندر جو سبق ہم نے ابھی پڑھنا ہے کتبہ، وہ ان کے افسانوی مجموعے آنندی سے لیا گیا ہے، جو ان کے وسیع مشاہدے اور باریک بینی کی عمدہ مثال ہے. یعنی آنندی جو افسانوی مجموعہ ہے وہ ان کے وسیع مشاہدہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ ان کی نظر یا ان کا نقطۂ نظر کس حد تک وسیع ہے کہ وہ ارد گرد کے ماحول کی باریک بینیوں سے جو ہیں وہ مکمل طور پر آگاہ ہے، اور انہی باریک بینیوں کو انہوں نے الفاظ کا روپ دے کر اپنے افسانوں کے اندر، اپنی کہانیوں کے اندر بیان کیا ہے اور معاشرے کی سچی عکاسی کی ہے. غلام عباس
کے تعارف کے دوران جو مشکل الفاظ کے معانی اور سوالات ہیں بورڈ سے متعلقہ، وہ بچوں کی مزید آسانی کے لیے دوبارہ الگ پیج پر لے کر انہیں سمجھائے جا رہے ہیں۔ اگرچہ مصنف کے تعارف کی وضاحت انتہائی آسان انداز میں اور مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے تاکہ بچوں کو اچھے انداز میں ایک شخصیت کا تعارف جو ہے وہ پیش کیا جا سکے کہ ان کی زندگی کی اصل کہانی کیا ہے، وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، مصنف کیسے بنے، ان کی زندگیوں میں کس قسم کے حالات پیش آئے اور انہوں نے کتنے جو ہے وہ کارنامے سر انجام دیے، کون کون سے انعامات سے نوازا گیا۔ یہ ساری تفصیل جو ہے وہ تعارف کے اندر موجود ہے، لیکن دوبارہ مختصر انداز میں پھر بتائی جا رہی ہے۔ غلام عباس مصنف ہیں، شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، کہانیاں لکھنے والے ہیں، اور کہانیاں لکھنے کا آغاز انہوں نے بچپن سے ہی کر دیا تھا۔ تاریخ پیدائش ہے 1909 اور تاریخ وفات ہے 1982 سن 1982۔ سبق نمبر 8 ہے، سبق کا نام ہے کتبہ، ماخذ ہے آنندی، 2 دفعہ نون ہے تو پڑھیں گے آنندی، صنف ہے افسانہ۔ مشکل الفاظ کے معنی جو تعارف کے دوران موجود تھے یا تعارف کے درمیان سامنے آئے۔ علوم شرقیہ، وہ علوم جن کی ابتدا مشرق سے ہوئی۔ افسانہ کہتے ہیں کہانی یا قصہ کو، اور یہ شارٹ کہانی ہوتی ہے، لمبی نہیں ہوتی، ایسی کہانی ہوتی ہے جس کے اندر ایک ہی تاثر پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک کہانی میں خوشی کا تاثر ہے تو وہ شروع سے لے کے آخر تک خوشی کے واقعات اس کے اندر ہوں گے، ایک ہی اس کے اندر کیفیت ہوگی۔ اگر افسانے کے اندر غم کا تاثر ہے تو شروع سے لے کر آخر تک غم ہی ہوگا، اسے افسانہ کہتے ہیں۔ منسلک، وابستہ، جڑ گئے، صداقت، سچائی، لطافت، نرمی، گامزن، چلنا، رجحانات، میلانات یا توجہ، علاوہ ازیں، اس کے علاوہ، کلاسک، مثالی، اعلیٰ درجہ، اعتراف کرنا، اقرار کرنا، تسلیم کرنا، مستعار، ادھار یا پھر اخذ۔ یہ تھے تعارف کے درمیان پیش آنے والے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں کہ کون کون سے ممکنہ سوالات ہیں جو پیپر میں آ سکتے ہیں۔ بورڈ سے متعلقہ سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، غلام عباس کہاں پیدا ہوئے؟ غلام عباس کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 2 ہے، غلام عباس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ سوال نمبر 3 ہے، غلام عباس پاکستان کب آئے؟ سوال نمبر 4 ہے، اردو افسانہ نگاری میں غلام عباس کا کیا مقام ہے؟ اردو افسانہ نگاری میں غلام عباس کا کیا مقام ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، غلام عباس کو کون سا اعزاز ملا؟ سوال نمبر 6 ہے، غلام عباس کی تحریر کی نمایاں خصوصیات بیان کریں۔ سوال نمبر 7 ہے، غلام عباس کی اہم تصانیف کون کون سی ہیں؟ سوال نمبر 8 ہے، افسانہ کتبہ میں کس کی عکاسی کی گئی ہے؟ سوال نمبر 9 ہے، غلام عباس نے کس فیلڈ مارشل صدر کی کتاب کا ترجمہ کیا؟ سوال نمبر 10 ہے، شامل نصاب افسانہ غلام عباس کے کس افسانوی مجموعے سے ہے؟ یہ وہ 10 مختصر ترین سوالات نکالے گئے ہیں تعارف کے دوران سے، جو کہ بورڈ کے پیپر میں آنے والے ہیں، لہٰذا آپ نے ان کی تیاری اچھے طریقے سے کرنی ہے۔
ساتھ ہی ان سوالات کے جوابات بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ آپ اپنی آسانی اور سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعارف کے اندر سے بھی اس کو تلاش کر کے خود سے تیار کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ان کو دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 تھا، غلام عباس کب پیدا ہوئے یا کہاں پیدا ہوئے؟ دوسرا جواب ہے غلام عباس امرتسر مشرقی پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے غلام عباس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ غلام عباس نے دیال سنگھ ہائی اسکول لاہور سے میٹرک پاس کیا۔ اس کے علاوہ علوم شرعیہ کے امتحانات بھی پاس کیے۔ سوال نمبر 3 ہے، غلام عباس پاکستان کب آئے؟ غلام عباس 1947 میں پاکستان آئے۔ یہاں پر سن لکھا گیا ہے 1947، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ اس کو بولڈ کر کے بھی یا پھر پوائنٹر سے لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے، اردو افسانہ نگاری میں غلام عباس کا مقام کیا ہے؟ اردو افسانہ نگاری میں غلام عباس کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کے افسانے اردو ادب میں کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، غلام عباس کو حکومت پاکستان کی طرف سے کون سا اعزاز پیش کیا گیا؟ غلام عباس کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز کا اعزاز پیش کیا۔ سوال نمبر 6 ہے، غلام عباس کی تحریروں کی خصوصیات بیان کریں۔ غلام عباس کی تحریر میں حقیقت نگاری، یعنی ان صداقت، سچائی، جو اصل حقیقت ہے، جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں ویسے ہی ان کو اپنی کہانیوں میں بھی بیان کرتے ہیں۔ نفسیاتی تجزیہ سے مراد جو ایک شخص کی زندگی کے اندر حالات و واقعات چل رہے ہوتے ہیں، بالکل ہو بہو ان کا ایسی ہی تصویر بنانا، ان کا ایسے ہی الفاظ کا نقشہ بنا کر کھینچنا اور طنز و مزاح کا امتزاج ملتا ہے، یعنی ملا جلا رجحان ہے ان کی تحریروں کے اندر۔ سوال نمبر 7 ہے، غلام عباس کے اہم افسانے کون سے ہیں، یا ان کی کل تصانیف کتنی ہیں، یا اہم تصانیف کون سی ہیں؟ تو اہم تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے تھے جو کہ تعارف میں پیش کیے گئے تھے۔ افسانوی مجموعے آنندی، کن رس، جاڑے کی چاندنی، یہ 3 افسانوی مجموعے ہیں، آنندی، کن رس اور جاڑے کی چاندنی۔ اور 3 ہی ناولٹ پیش کیے گئے تھے، گوندنی والا تکیہ، جزیرہ سخنوراں اور دھنک۔ 3 ناول ہیں اور 3 ہی افسانے ہیں۔ سوال نمبر 8 کا جواب ہے کہ کتبہ میں کیا کیا گیا ہے، کس کی عکاسی کی گئی ہے؟ کتبہ میں انسانی زندگی کی پیچیدگیوں اور جذبات کی عکاسی کی گئی ہے اور انسان کی ناتمام خواہشات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناتمام سے مراد ایسی خواہشات ہیں جو کہ جن کا زندگی میں پورا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 9 ہے، غلام عباس نے کس فیلڈ مارشل کی کتاب کا ترجمہ کیا؟ یہ سوال آپ کا پیپر میں آ سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ غلام عباس نے فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹر کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے کیا۔ فرینڈ ناٹ ماسٹر کو پوائنٹر کے ساتھ لکھا ہے انڈر کاما، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اس کو بھی پوائنٹر کے ساتھ لکھا ہے انڈر کاما۔ تو آپ نے بھی اسی طریقے سے سوال کا جواب لکھنا ہے، پیپر کی لک بھی اچھی آئے گی اور پیپر اچھا لگے گا، پریزنٹیشن اچھی ہوگی اور آپ کو اس طریقے سے نمبر بھی پورے ملیں گے، کیونکہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ آخری سوال ہے، شامل نصاب افسانہ غلام عباس کے کس افسانوی مجموعے سے لیا گیا ہے؟ شامل نصاب افسانہ کتبہ غلام عباس کے افسانوی مجموعے آنندی سے لیا گیا ہے۔